جی ناظرین السلام علیکم۔ آج بہت سے موضوعات پر بات کرنی ہے اور ان سارے موضوعات کا بظاہر آپس میں آپ کو تعلق نہ لگے، لیکن ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 5 جولائی ہے۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے، ایک ڈکٹیٹر نے، ایک منتخب وزیر اعظم کو نکال دیا تھا حکومت سے اور آئین کو پاؤں تلے رون دیا تھا، اسمبلیاں معطل کر دی تھیں اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ الزام اس زمانے میں بھی یہی لگا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ جو ہمارے روٹین کے الزامات تھے، اور کہا یہ گیا تھا کہ 90 دن کے بعد الیکشن کروایا جائے گا۔ وہ 90 دن 11 سال پر محیط رہے۔ پھر یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ بھٹو کیسا لیڈر تھا، کیا خوبیاں تھیں، کیا کرنا چاہتا تھا، اور اگر بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی تو اس کی دلیری کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے ہم کس مقام پر آج کھڑے ہوتے، اور اس کے عدالتی قتل کے بعد آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ایک اور چیز، کل پرسوں منصار بھائی صاحب کی سٹوری آئی، اس پہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ایک اور آڈیو لیک ہونے والی ہے جو عمران خان کی اور ان کے سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کرنا یہ نہایت غیر مناسب، غیر آئینی بات ہے۔ پرائم منسٹر کی ایک سیکیور لائن ہوتی ہے، اس کو ریکارڈ کرنا بہت بری بات ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انہیں خدشہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے آنے والی ہے۔ جو بات وہ کر رہی ہیں تکنیکی طور پہ، آئینی طور پر وہ درست بات ہے، لیکن اس میں کیا۔ ایک اور بات، حمزہ شہباز شریف نے بھی کل پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو فرا گوگی گینگ تھا اس نے بڑا لوٹ کے کھایا اور ہم ملک بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور آخر میں، اب آپ کو چیزوں کا ریلیشن شپ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک آپ کو کلپ سنوائیں گے خواجہ سعد رفیق صاحب کا، ریلوے کے منسٹر ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کیوں حکومت میں آئے۔ ہر بندہ یہی سوال کر رہا ہے، عمران خان کو حکومت پوری کرنے دی جاتی ہے، خود منہ کے بل گرتا، اور مہنگائی جو اب ہو رہی ہے اس کے دور میں بھی ہونی تھی تو پھر یہ کہاں کا رہتا۔ تو انہوں نے بڑا مدلل جواب دیا کہ یہ کیوں ضروری تھا حکومت میں آنا۔ ان 5 چیزوں کا آپس میں بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان 5 چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ شروع سے بات شروع کرتے ہیں۔ 5 جولائی کو، جو کہ آج کا دن ہے، 1977 میں ایک منتخب حکومت کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ ایک ڈکٹیٹر مونچھوں والا ٹی وی پہ آیا اور اس نے کہا جی آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا لیکن اس کے کچھ حصے معطل کر دیے گئے۔ تمہارے باپ کا آئین ہے کہ تم جسے جب چاہے معطل کر دو۔ اسمبلیاں قومی اور صوبائی توڑ دی گئی، اور پھر ضیاء الحق نے بھٹو پہ ایک مقدمہ چلوایا، اور مقدمے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک عدالتی قتل کے تحت، جس کو ججز خود مان چکے ہیں، نسیم حسن شاہ صاحب کا انٹرویو اگر آپ افتخار احمد صاحب نے جو کیا تھا وہ سن لیں تو اس میں بڑی واضح بات ہے کہ یہ عدالتی قتل تھا، اور ججوں کو غصہ آ گیا تھا، جو کہ مثلا اس ملک کی تباہی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا صرف اس بات پہ ججوں کو غصہ آ گیا تھا، یا وہ کچھ لوگوں کو، ایک آمر کو، ایک ڈکٹیٹر کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ اہم بات یہ ہے، ماضی تبدیل تو نہیں ہو سکتا، یہ ہو گیا، اور اس کے بعد سے پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے۔ لیکن فرض کیجئے بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی، اس وقت ضیاء الحق جیسے آمر کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو تہس نہس کرتے، تو کیا ہوتا؟ انتخابات ہوئے تھے،
ذوالفقار علی بھٹو جیت گئے تھے. دھاندلی کے الزامات لگے تھے. ایک کمیشن بنایا جاتا جو دھاندلی کے الزامات کو جج کرتا، اور اگر اس میں دھاندلی کے الزامات ثابت ہوتے تو ان حلقوں میں دوبارہ انتخاب کرا دیا جاتا. یہی ہو سکتا تھا نا. اور بھٹو صاحب کی حکومت آ جاتی. 1977 سے 1983 تک وہ حکومت کرتے. دو باتیں ہونی تھی، یا تو انہوں نے اپنی گڈ گورننس سے اتنا اچھا کام کرنا تھا کہ لوگ انہیں اگلے سال اگلے ٹینیور کے لیے بھی منتخب کرتے، یا پھر ان کی تقاریر سے، ان کی باتوں سے لوگوں کو یہ پتہ چلنا تھا کہ یہ تقاریر ہی ہیں، اس سے گورننس تو نہیں ٹھیک ہو رہی، تو پھر لوگوں نے 5 سال کے بعد کسی اور کو منتخب کر لینا تھا، اور پھر جمہوریت کا پہیہ چلتا رہتا اور ڈیموکریسی چلتی رہتی. بہت ساری خامیاں جو ڈیموکریسی میں ہوتی ہیں، دھاندلی کے الزامات اور یہ وہ ختم ہو جانے تھے اور ایک جمہوری سفر شروع ہو جانا تھا. لیکن ایسا نہیں ہونے دیا گیا، اور اس سارے پروسیس کو تہو بالا کر دیا گیا. بھٹو وہ شخص تھا، 71 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ملک 2 لخت ہوا. ملک 2 لخت ہوا، اس کے بعد فوج کا مورال بہت ڈاؤن تھا. بھٹو وہ شخص تھا جس نے فوج کے مورال کو، ایک شکست خوردہ فوج کو، اس کے مورال کو بوسٹ کیا. جتنا احسان بھٹو نے فوج پہ کیا کسی اور شخص نے نہیں کیا. 90,000 فوجی بھارت کی قید میں تھے، انہیں وہاں سے واپس لائے، اور پھر صرف واپس نہیں لائے، ہیروز ویلکم کیا. ان پہ پھول نچھاور کیے، ترانے بنوائے، اور فوج کا مورال بوسٹ کیا. اس بارے میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو بھٹو صاحب اس وقت جن جرنیلوں کی کوتاہیاں تھیں 71 میں، انہیں سر عام پھانسی دیتے، ان کو سزائیں دیتے، یا پھر حالات سے سمجھوتا کر جاتے جو انہوں نے کیا، اور ان کو ہیروز ویلکم دے کے ان کی عزت بحال کی جاتی. بھٹو صاحب نے سیکنڈ کام کیا، بڑی عزت کی، بڑے ترانے بنوائے اور بڑی پریڈیں کروائی. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 سال نہیں گزرے تھے تو جو شخص فوج کا سب سے بڑا محسن تھا، پاکستان کا محسن تو تھا ہی، وہ اس شخص کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. احسان فراموشی کی انتہا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھٹو کیوں آج تک زندہ ہے. سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد، سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد، بھٹو زندہ باد، سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد. نگری نگری دھوم گلی گلی کو یاد، نگری نگری دھوم گلی گلی کو یاد. سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد، سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد، بھٹو زندہ باد. مزدوروں کا ساتھی چہرہ، جذبات کا دھارا مزدوروں کا ساتھی چہرہ. کس نے فریاد بھٹو بھٹو زندہ باد، کس نے فریاد بھٹو بھٹو زندہ باد، بھٹو زندہ باد. جمہوریت کا متوانا بستی بستی اس کا اجالا.
کا اجالا ہر دل میں آباد بھٹو بھٹو زندہ باد ہر دل میں آباد بھٹو بھٹو زندہ باد وطن کا قائد نام ہے اس کا ایک رہو پیغام ہے اس کا قائد نام ہے اس کا ایک رہو پیغام ہے اس کا قوم ہے اس سے شاد بھٹو بھٹو زندہ باد قوم ہے اس سے شاد بھٹو بھٹو. یہ کلپ آپ نے دیکھا. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو شہید کیسے آدمی تھے. آج کل تو کوئی روایت نہیں ہے نا کہ وزیر اعظم کتابیں لکھیں، مفکر ہوں، 13 گھنٹے کی بین الاقوامی سربراہوں سے ڈیبیٹس کر سکیں، ویژنری پروجیکٹ ہوں، اسلامی امہ کو اکٹھا کرنے کا، اسلامک بام کا آئیڈیا پیش کرنے والا، سٹیل مل بنانے والا، اور یہ اس طرح کا اب تو کوئی رواج نہیں، کتابیں لکھنے والا. بھٹو صاحب کی بہت سی کتابیں معروف ہیں، اور اس میں سے ایک تو وہ جیل میں ان کی روداد ہے، اگر مجھے قتل کیا گیا. تو لیکن میرے خیال میں نے جو ان کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے ایک کتاب ہے تھرڈ ورلڈ نیو ڈائریکشنز. تھرڈ ورلڈ نیو ڈائریکشنز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آج سے 40-45 سال 50 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہوگی، لیکن وہ آج کی صورتحال پر بالکل صادق آتی ہے. اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ الٹیمیٹلی کلیش ہوگا غربت اور امارت کے درمیان، امیر ممالک اور غریب ممالک کے درمیان، امیر ہمسایوں اور غریب ہمسایوں کے درمیان. اور معاشی پالیسیوں کے حوالے سے ایک بڑا ویژنری انہوں نے پیکٹ کا سوچا کہ تمام قوتیں اکٹھی ہو جائیں دنیا کی، مسلم امہ اپنے طور پہ اکٹھی ہو، بنیادی طور پر انسان کی فلاح کے لیے کوشش کی جائے. یہ بھٹو صاحب کا ویژن تھا، اور یہ کافی معاملات خراب تھے، اور اس میں دن بدن جو ہے بھٹو صاحب کے ساتھ پھر جو سلوک کیا گیا وہ اچھا نہیں تھا. لیکن جو معاملات تھے کہ وہ کیسا آدمی تھا، کیسا لیڈر تھا، وہ بڑی واضح طور پر نظر آتا ہے. یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے، اور ابھی اس کے بعد میں نے آپ کو 3 کلپس اور دکھانے. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھٹو کا ویژن کیا تھا، جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کر صلح کی قرارداد کو پھاڑ کے پھینک کے آ سکتا تھا. ایسا ویژن تھا، بعد میں کسی میں ایسی جرت نہیں ہوئی. تو یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے. ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے. البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا. اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. کو کرنے پڑیں گے نہ سیٹ کو کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو، غیور عوام کو، بہادر عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ قوم بنے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. اللہ آپ کو اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے. تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے، اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the 30,000? I will not be a party to surrender not my country. یہ کلپ آپ نے دیکھا. اب اس بات کو ریلیٹ کرتے ہیں جو کل شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کی کہ وزیر اعظم کا فون ریکارڈ ہو رہا، اور یہ بالکل غیر عینی بات ہے. ہماری سیاست میں ایجنسیوں کا جو کردار ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کی مثال اور اس کی ابتدا
ضیاء الحق کے مارشل لا سے ہوئی ہے، اور ہر سیاسی جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے یہ الزامات لگاتی ہے، ہر سیاسی جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو ان الزامات کو ہش ہش کرتی ہے، کارپٹ کے نیچے پھینکتی ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ وزیر اعظم کی سیکیور لائن نہیں ریکارڈ کرنی چاہیے ایجنسیوں کو، لیکن یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جو ڈاؤن لیگز پہ بھنگڑے مچایا کرتی تھی، جو یہ کہا کرتی تھی کہ جو ہے نواز شریف کی فیکٹری میں انڈین ایجنٹ قائم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ماضی میں یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے سیاستدان کٹھ پتلیاں بنے ہوئے ہیں۔ اصل حکمران وہ ایجنسیاں ہیں جو حکومتوں کو چلاتی ہیں، کبھی ایک کی آڈیو لیکس نکالتی ہیں، کبھی دوسرے کی آڈیو لیکس نکالتی ہیں، لیکن اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اور پہلے یہ شیریں مزاری کی گفتگو آپ سن لیجیے۔ اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے، جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ انلیگل حرکت کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہیں۔ یہ تو سپریم کورٹ کا کنٹمپٹ آف سپریم کورٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ایک اور چیز میں بتاؤں، انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولاگ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئے گی، وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ۔ اگر یہ پبلک ہوتی ہے، نہ صرف یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا، آئین کے آرٹیکل 14 کا، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے، کیونکہ جو کانورسیشن ہوتی ہے حکومت کے ایشوز، حکومتی ایشوز پہ پرائم منسٹر اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ پبلک کوئی جرنلسٹ کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے، وہ وائلیٹ کر رہے ہیں نہ صرف آرٹیکل 14 آئین کا بلکہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چپ رہیں گے اس پہ۔ اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش ایکسپٹ کر لی ہے، تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، نیوٹرلز کر رہے ہیں، اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے۔ اور ٹائمنگ دیکھیں یہ سارے کی، ہمارا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے، اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلرز ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی تو اس سے واضح پتہ ہو گیا کہ ظاہر ہے ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ کون کر رہا تھا سب کو پتہ ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ تو انہیں بھی ماضی میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری تحریک انصاف پر پڑتی ہے۔ عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم تھے جو علل اعلان کہا کرتے تھے کہ آئی ایس آئی کو پتہ ہے کہ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں۔ یعنی ایک وزیر اعظم کو اس انڈورسمنٹ کی ضرورت تھی، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا ایجنسیوں کے رول سے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے اتفاق کیا اور بڑے فخر سے بتایا۔ ون پیج کا نعرہ بڑے فخر سے لگاتے تھے۔ ون پیج فوج اور سیاستدانوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، پارلیمان، کابینہ اور وزیر اعظم کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوا، جس کے نتائج پھر ہمیں بھگتنا پڑے اور ہر حکومت کی قدورتیں سامنے آ گئیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو دور حکومت ہے اس میں پیمانہ لبریز ہو گیا، کرپشن ہو، ایجنسیوں کا رول ہو، فوج کا رول ہو، یہ بات بہت آگے نکل گئی، اور اسی وجہ سے ایک سٹیج پر ریٹریٹ کرنا پڑا اور فوج کو کہنا پڑا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں۔ اس دور میں اور پی ٹی آئی کی کون سی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے جس گھوڑے پر ساری شرط لگائی تھی اسی گھوڑے کو نکالنا پڑا؟ تو اس کے لیے یہ حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایجنسیوں کا رول کیسے ختم ہوا۔ سنا نہیں اپنی زندگی میں
کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نکال دیا، خدا نخواستہ پاکستان کے ایٹمی جو قوت ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، فوج برباد ہو جائے گی، آئینی ادارے تباہ ہو جائیں گے۔ میں کبھی اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کرتا، نہ میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے۔ کیا ڈونلڈ ڈو وہ شخص نہیں جس کو اپنا کل تک غدار کا سب سے بڑا وہ اپنا جو ہے کردار تھا، اب اس سے معافی مانگی جا رہی ہے؟ کہنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے، اداروں کا معاملہ ہے، سسٹم کا معاملہ ہے، عوام تنگ آ گئی ہے یہ سازش کا بیانیہ سن سن کر۔ کیا خاتون اول جو سابق ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ میری بیٹی فرا گوگی جو ہے وہ اس کے اوپر اربوں جو غبن کے کیس ہیں وہ چلیں گے، ہر پر غداری کا مقدمہ بنا دو، غدار کہو سب کو؟ یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے؟ میں حقائق پر بات کر رہا ہوں۔ اور ریاست مدینہ میں گھڑیوں کی لائن لگ گئی، آپ نے کروڑوں کی گھڑیاں جو دوست ممالک سے نہیں، اس کو پیسوں کو آپ نے اپنی جیب میں ڈالا۔ میں کیوں فرا گوگی کا نام نہ لوں؟ اس صوبے کے اندر 60 کروڑ کا جو پلاٹ ہے اس کو چند کوڑے کو بھاؤ اس پہ قبضہ کر لیا اور ڈکلیئر کیا ایس این جمیل گجر نے کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ 2 ارب کی ہے، اور اس کمپنی کے جو سی او ہیں وہ آپ کی جو مسز ہیں فرا گوگی، آپ کی جو مدر ان لا ہیں ان کا نام ہے ڈائریکٹرز کے اپنا لسٹ میں۔ ذمہ داری کے ساتھ صوبے کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ، اللہ معاف کرے کہ ریاست مدینہ کے نام لیوا لوگ ان کا کردار۔ اچھا جی، یہ ہو گئی بات۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم بات کریں گے کہ آخر میں کہ خواجہ سعد رفیق نے اس پہ بات کی کہ اس ساری قباحتوں کے بعد حکومت میں کیسے آئے۔ تو یہ کلپ دیکھیے تو اس طرح وہ حکومت میں آئے۔ اس سے آسان تھا کہ ہم بھاگ جاتے، بہت آسان تھا، 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھتی، ہمارے ذمہ تو آتا بھی نہیں تھا، لو کانفیڈنس ہو گئی تھی، ہم عام انتخابات کا اعلان کر دیتے۔ یہ تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ موجود تھا، لیکن مجھے یہ بتایا اگر ہم بھاگ جاتے اور الیکشن میں چلے جاتے تو 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آتے، ان سے تو دنیا میں کسی نے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ ہمارے لیے بات کرنا مشکل ہوا ہے، ہم بات کر کے کچھ نہ کچھ نظام کو چلا رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیئر ٹیکرز کے ساتھ تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں نے بات بھی نہیں کرنی تھی، تو پھر پاکستان کا کیا بنتا؟ سیاست بچ جاتی، ریاست نہ بچتی۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ وہ مہنگائی کی کالک اپنے منہ پہ مل لے اور کالک بھی کسی اور کی ہو، اور ہم نے یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں۔